کے لیے ڈٹ کر رہو، کیونکہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمایا کائنات کی تخلیق میں، کشتیوں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں، زمین سے پھل پھول کے نکلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے مسخر ہونے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر حکم دیا کہ اللہ کے لیے حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان کرتے ہوئے قصاص کا حکم دیا۔ اگر کوئی ناحق قتل کرے، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دے یا دیت پر راضی ہو جائیں تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مرنے والے کو چاہیے موت سے پہلے وصیت کر کے جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وصیت ورثاء کے لیے نہیں ہے، وارثوں کے تو حصے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کیے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وصیت کر کے جائے بھائی میرے بعد کسی کا حق نہ مارا جائے، میرے بعد جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں نا ان کے مطابق میراث میری تقسیم کی جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ غلط وصیتیں کر دیتے ہیں، مثلا ایک بیٹے کے ساتھ خفا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، یا اسی طرح کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت وصیت میں وارثوں کو محروم کر کے یا اللہ کے حکم میں رد و بدل کر کے بجائے جنت کے جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے۔ تو وصیت فرمایا صحیح کی جائے۔ اس کے بعد روزے کا حکم ہے جی، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جو بھی رمضان کے مہینے میں ہو وہ روزے رکھے۔ اگر کوئی مریض ہے، مریض دو قسم کے ہیں، ایک وہ مریض ہے جو عارضی اور وقتی طور پہ 2-4 دن بیمار ہو گیا ہے، اس نے فدیہ نہیں دینا بلکہ فعدۃ من ایام اخر، اس نے بعد کے اندر قضا کرنی ہے۔ دوسرا مریض وہ ہے جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، بوڑھا ضعیف ہے، رمضان کے بعد بیچارہ اور ہی کمزور ہوگا، اس نے کون سا ٹھیک ہونا ہے، ایسے مریض کو فدیہ دینا ہے۔ اور فدیے میں یہ طریقہ ہے، گندم کے حساب سے بھی اور کھجور کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے اور جو کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ گندم کیونکہ عرب کے اندر گندم نہیں ہوتی تھی نا، اس لیے گندم وہاں پہ کم رکھی گئی ہے، نصف سا، اور کھجوریں وغیرہ پورا سا، یعنی 2 کلو اگر گندم ہے تو 4 کلو کھجوریں ہوں گی۔ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اس حساب سے دے، باقی اگر گندم کے حساب سے بھی دے، ہمارے ہاں تو گندم کھجوروں کے مقابلے میں سستی ہے، لہٰذا ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کھجوروں کے حساب سے، کشمش کے حساب سے دے، اللہ کے نام پر جتنا دیا جائے کم ہے۔ ایک روزے کا فدیہ 2 سیر گندم یا 4 سیر کھجوریں اور کشمش ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب میرے بندے پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو ان کو بتایا میں بڑا قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ شروع میں رمضان کی راتوں کا بھی روزہ تھا، بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور رات والا روزہ ختم ہو گیا، صرف دن والا روزہ ہے جی۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو اور بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے نام پر دیا کرو۔ حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے اور احصار کا مسئلہ بیان کیا۔ احصار یہ ہے ایک آدمی نے احرام باندھا حج اور عمرے کا، کسی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی اور نہ جا سکا، اب احرام تو باندھ چکا ہے نا، نیت تو کر چکا ہے، تو کیا یوں ہی احرام کھول دے؟ فرمایا نہیں، اسے چاہیے ایک قربانی حرم میں بھیجے اور اس کی طرف سے حرم کی حدود میں وہ قربانی ذبح کر دی جائے، جب وہ ذبح ہو جائے تو یہ ادھر احرام کو کھول دے۔ جس آدمی نے حج کیا اور واضح رہے حج کی 3 اقسام ہیں، کتنی اقسام ہے جی؟ حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ افراد یہ ہے صرف بندہ حج کرے، عمرہ ساتھ نہ کرے۔ حج تمتع یہ ہے جو ہمارے پاکستانی اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ یہاں سے حج کے دنوں سے کچھ پہلے چلے جاتے ہیں
اور جب ایئرپورٹ سے یا میقات سے احرام باندھتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں پہ جا کے عمرے کے اعمال ادا کرتے ہیں، اس کے بعد احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر مکہ میں ٹھہرتے ہیں، اور جب ایام حج آتے ہیں تو وہیں مکہ سے ہی اپنا احرام باندھ لیتے ہیں، باہر میقات کی طرف نہیں جاتے، جس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی نفع اٹھانا، عمرے کے ساتھ حج کا نفع بھی اٹھا لیا۔ حج کران یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جب احرام یہاں سے باندھتا ہے تو حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لے۔ اکٹھا احرام باندھنے کا مطلب نیت ہوتا ہے۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں، مجھ سے پوچھا بھی ہے جی پھر وہ دو چادریں کرے گا اوپر اور دو نیچے باندھے گا، کیونکہ ایک حج کی اور ایک عمرے کی، تو دو دو چادریں ڈبل ڈبل نہیں باندھنی، نیت ڈبل کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میری جو نیت ہے جی یہ عمرے اور حج دونوں کی ہے۔ اب وہ آدمی جس نے دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لیا ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولے گا نہیں، بلکہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا، اور جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ احرام کھولے گا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام بدل نہیں سکتا، بدل سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ عام کپڑے نہیں پہن سکتا، اگر وہ احرام میلا ہو گیا ہے یا کہیں ناپاک ہو گیا ہے تو اسے چینج تو کر سکتا ہے، لیکن رہنا احرام کی حالت میں ہی ہے جب تک کہ حج کے اعمال سے بھی فارغ نہ ہو جائے۔ جو بندہ حج تمتع کرے یا حج کران کرے اس پر ایک قربانی ہے، اس شکرانے کے طور پہ، بس سفر تو ایک کی ہے اور فائدے دو اٹھا لیے ہیں، اور اگر کسی کے پاس مزید قربانی کے پیسے نہ ہو، ختم ہو جائیں، وہ 10 دن روزے رکھے 3 ایام حج میں اور 7 حج سے فارغ ہونے کے بعد۔ حج کی مسائل چونکہ بیان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے دوران بے حیائی کا کوئی کام، کوئی بات نہیں کرنی، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جھگڑا نہیں کرنا۔ حج میں جھگڑے کے بڑے زبردست موقع آتے ہیں جناب، خاص کر جب مینا اور آج کل تو رش ہوتا ہے اتنا کہ ساتھ ساتھ جناب بسترے لگے ہیں، جگہ ہے تھوڑی سی، بندہ کروٹ بدلے تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اس لیے بڑے صبر سے اللہ نے فرمایا وقت پورا کرنا ہے۔ مشعر الحرام کہتے ہیں مزدلفہ کو، فرمایا جب 9 عرفات کو، عرفے کا دن عرفات میں حاجی گزارتے ہیں، شام کے وقت مزدلفہ آ جاتے ہیں، پہلے دور میں لوگ یہاں پر اپنے بڑوں کے قصے بیان کرتے تھے اور شعر و شاعری کی مجلس سجتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرو، بلکہ وہاں اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو اللہ کو یاد کرو۔ اور میں حج پہ جانے والے لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک صرف دنیا کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل بھی فرمانا چاہیے۔ اس کے بعد جہاد کا کچھ حکم ہے۔ حج کے حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک حج کا مہینہ ذوالحجہ کا، ایک اس سے پہلا ذوالقعدہ کا، ایک اس کے بعد محرم کا، اور ایک رجب کا۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں نا جی، تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، چونکہ زمانہ جہالت میں قافلے چلتے تھے حج کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے بھی چلتے تھے، ڈاکو ڈاکے ڈالتے تھے تو حاجیوں کے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے، اور یہ ڈاکو بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں، آج کل تو خیر ڈاکو نہیں رمضان کا احترام کرتے، پہلے کرتے تھے۔ بہرحال حج کا ایک مہینہ حرمت کا ذوالحجہ، ایک اس سے پہلے ایک اس کے بعد، تاکہ قافلے آرام سے جائیں، حج کر کے واپس آ جائیں، اور ایک رجب کا مہینہ اس کے علاوہ رکھا گیا، کہیں کوئی عمرے کے لیے قافلہ جائے تو تاکہ آسانی سے چلا جائے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ اس مہینے کے اندر بھی جنگ کرتا ہے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ مجھے ایک آدمی مارتا ہے رجب کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں، میں کہوں پتر تو صبر کرنا، 3 مہینے گزر جا پھر میں تمہیں بدلہ دے سکتا، وہ آگے چلے ماشاء اللہ 3 مہینے کا آرام ہے، وہ اور کٹ لوے اور میں صبر کرتا رہوں، 3 مہینے گزریں گے تو پھر جا کے بدلہ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ابتدا کرے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین میں فرمایا نکاح کے لیے رشتے جب تم چنتے ہو تو یہ دیکھا کرو، باقی چیزیں تو بڑی دیکھتے ہو کہ عورت ایمان والی بھی ہے یا نہیں ہے،
اگر مشرکہ عورت تمہارے گھر میں آ گئی تمہارے خاندان کے خاندان شرک میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح مشرک مرد کو دیکھو، اس سے اپنی بچیاں کا نکاح مت کرو جی۔ اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے کچھ مزید قوانین بیان کیے۔ شرک حقیقی گندگی ہے اور حیض نفاس ظاہری گندگی ہے۔ حیض کے ایام میں اپنی خواتین سے خلوت اختیار نہ کرو، فائدہ نہ اٹھاؤ۔ قسم کی 3 اقسام ہیں، ان کی مزید تفصیل 7ویں پارے میں وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قسم کی ایک قسم ایلا ہے۔ ایلا یہ ہے، ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر 4 مہینے گزر گئے اور وہ اس قسم پر پکا رہا، تو اس 4 مہینے کے گزر جانے کے بعد اس کی عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلے اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہو تب یہ بات ہے۔ ویسے کوئی آدمی 4 مہینے گھر سے دور رہا تو طلاق نہیں ہوتی۔ اس طرح ہو جڑا بندہ 4 مہینے جماعت نہ لا کے آئے زنانیاں طلاق کوئی بھی ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس نے اگر قسم کھائی ہو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بولے نا جی، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اور مسئلہ میرے ذمہ لگا دو کہ اس نے بیان کی ہے، اس لیے قسم ایلا قسم کھانے کے بعد ہے۔ آگے طلاق والی عورتوں کی عدت کا بیان ہوا ہے، تو میں مختلف مقامات پہ جو عدتیں بیان ہوئی ہیں میں یکجا کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور جو میری طرف رہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے، حاملہ ہے، چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، شوہر فوت بھی ہو جاتا ہے نا، اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت تک ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد یا طلاق کے بعد 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یا 4 مہینے بعد ہوا یا 6 مہینے بعد ہوا، جب بھی بچہ پیدا ہو گیا تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ عام بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، پیٹ کے اندر بچہ نہ ہو، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کتنے ہیں بولو؟ مطلقہ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، ماہواری کا خون نہیں آتا، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتا یا بچپن کی وجہ سے نہیں آتا یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ کتنی ہے جی؟ اور وہ خاتون جس کو خون آتا ہے بچہ نہیں ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 ماہواریاں ہیں۔ اور وہ عورت جس کو میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ عدت کے مسائل مختلف مقامات پر بیان ہوئے تھے، میں نے یکجا کر دیے جی۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے کہ بچے والیاں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر میاں بیوی باہمی مشاورت سے مدت میں کمی بیشی کرنا چاہیں، یعنی پہلے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر پیسے وغیرہ طے ہوں تو دے دینے چاہیے۔ ہاں، عدت کے مسائل میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا، عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا تو بالکل حرام ہے، نکاح کا پیغام بھی نہ دیا جائے، نکاح کی بات بھی نہ طے کی جائے۔ اشاروں کناروں میں اور بات ہے، لیکن پختہ وعدہ نکاح کا جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، عدت کے دوران کرنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ چند مسائل بیان ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ اپنے مسئلے جہاد کی طرف آئے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ بیان ہوا، اور بڑا خوبصورت انداز رکھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اپنے اللہ کو قرض دے؟ جو رب کو قرض دے گا اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ جہاد کا ذکر ہوا، جہاد میں زیادہ ڈر تو موت کا ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس قوم کی طرف جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ، راستے میں اللہ نے سب کوئی موت دے دی، مر گئے سارے۔ پھر اللہ نے اٹھایا، فرمایا بتاؤ موت سے بھاگ سکتے ہو؟ موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو، اللہ کے نام پر جہاد کرو۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ دی، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا، اپنے نبی سے کہنے لگے جہاد کرتے ہم کافروں سے، بڑا انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، بڑا ہمیں غصہ ہے ان پر، کوئی امیر ہو تو جہاد کرے۔ انہوں نے فرمایا فی الحال اللہ نے جو نہیں حکم دیا صبر کرو، کیا پتا اللہ کا حکم آ جائے پھر عمل نہ ہو سکے۔ ان کا بادشاہ کمال کرتے ہو، ہمیں تو کافروں پہ ویسے ہی غصہ ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا پھر تو بادشاہ سچ چھوڑنا ہی نہیں۔ انہوں نے جب انہوں نے بہت کہا
اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے جہاد کے لیے تمہارے لیے حضرت طالوت کو امیر بنایا ہے۔ کہنے لگے بات تو جہاد تو ہم نے کرنا ہے لیکن طالوت امیر کیوں بن گیا، یہ نہیں ٹھیک۔ ہمیں کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، طالوت پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ جی اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، غریب بندہ ہے، تو جہاد کا امیر تو بڑا مالدار ہونا چاہیے۔ فرمایا دیکھو دو صفتیں ہونی چاہیے جہاد کے امیر میں۔ کتنی صفتیں بولو؟ ایک علم، دوسرا قوت۔ دلیر ہو بندہ جہاد وہ کر سکتا ہے، بزدل بندہ جہاد نہیں کر سکتا۔ دوسرا اسے پتہ بھی ہو جہاد کے اصول ضابطے کیا ہے، ایویں اننے وہاں تو نہیں کرنا جہاد۔ اور وہ دونوں باتیں حضرت طالوت میں موجود ہیں۔ اور اگر تمہیں نہیں یقین ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی تمہیں ملنے والی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ، یہ وہ تابوت تھا جس کو بنی اسرائیل اپنے لیے بہت ہی مقدس اور محترم سمجھتے تھے۔ یہ وہ تابوت تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من سلوے کا مرتبان، تورات کے نسخے اور کچھ متبرک چیزیں تھیں۔ اور اس تابوت کی یوں ہی عزت تھی جیسے ہمارے ہاں کعبہ کی عزت ہے۔ تو یہ تابوت ان سے دشمن چھین کر لے گئے تھے۔ فرمایا طالوت امیر ہے، اس کی دلیل کے طور پہ وہ تابوت جو تم سے گم ہوا ہے نا، دشمن لے گیا ہے، فرشتے وہاں سے اٹھا کے حضرت طالوت کے پاس لے آئے، اور یہ نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے امیر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تابوت ان کے پاس آ گیا اب سب نے امیر مان لیا، حضرت طالوت کو امیر مانا۔ اب اگلی آزمائش آئی دی، آگے سفر پہ روانہ ہوئی ہے جہاد کے، گرمیوں کا موسم ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، آگے ایک نہر جاری ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ اس نہر میں تمہیں آزما رہا ہے، پانی نہیں پینا یہاں سے، جس نے پانی پیا وہ میرے لشکر میں نہیں جا سکتا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک آدھ چلو پی لے تو خیر ہے، زیادہ پانی پینے کی اجازت۔ اب دیکھو نا یہی آزمائشیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے جی، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پڑے، اللہ نے کہا پانی، یہ آزمائش ہوتی ہے نا، کون اللہ کا حکم ماننے والا ہے۔ بات تو اتنی ہے، اللہ فرماتا ہے فشربوا منہ، اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا۔ اب جب پانی شانی پی کے پار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا ان کی پیاس کو بھی بجھایا اور اللہ نے انہیں ہمت بھی عطا فرمائی۔ ہم جو سحری کے وقت نا پورا پورا جگ پانی کا پیتے ہیں، سارا دن کو پیاس نہ لگے، او بھائی اللہ کے حکم بندو، جتنی طلب ہے اتنا پیو، اتنا زیادہ حساب نہ کرو، اتنا زیادہ تو اونٹ پانی پیتا ہے اس کے کوہان میں جمع ہو جاتا ہے، ہمارا تو کوہان بھی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، پیاس بھی اللہ بجھائے گا اور روزے کی ہمت بھی کون دے گا؟ بہرحال جب وہ پار ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو آج جہاد نہیں کر سکتے، سامنے جالوت ہے اور اس کا لشکر ہے۔ وہی تھوڑے لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا وہی میدان میں ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی چند لوگوں کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں آئے اور جالوت ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ جب پورا ہو رہا ہے، توجہ کرنا جی، بڑی پیاری بات ہے، واقعہ پورا ہوا، اللہ فرماتے ہیں صدیوں پہلے کا قصہ میرے محبوب میں اللہ تجھے سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میرا رسول ہے نا، اس لیے سنا رہا ہوں۔ اس قصے کو اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کی دلیل بنا دیا ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، انبیاء سارے شان والے، سارے بولو بے شک، غور سے بولو بے شک، کسی نبی کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپس کے اندر درجے تو ہے نا۔ یا اللہ کیسے؟ اللہ کہنا منہم من کلم اللہ، بعض سے رب نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجوں میں بلند کیا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی ابن مریم کو دلائل دیے۔ سارے انبیاء کی متفق کا دعوت توحید ہے۔ اس کے بعد آ رہی آیت الکرسی، اس میں اللہ نے دعوت توحید کا بیان فرمایا جی۔ اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟
الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو تھامنے والا، لا تأخذو سنۃ ولا نوم اونگ سے پاک، نیند سے پاک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اگلے پچھلے تمام حالات کو جاننے والا کون ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ایک ذرے کا بھی مکمل علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی اقتدار آسمان و زمین پر وسیع ہے، ولا یعودہ حفظہما حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم بلند بھی ہے عظمت والا بھی ہے۔ سوال پیدا ہوا اتنا بلند، اتنی عظمت والا، میں اتنا کمزور، میں اتنا لاچار، کیا نسبت میری اور میرے رب کی؟ اے اللہ میں تو تجھ سے شاید بات بھی نہ کر سکوں، بڑے لوگوں سے، چھوٹے بندے تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، پریشان کیا ہوتا ہے، میں ہوں تو بڑی شان والا لیکن میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین، ایمان والوں کا کار ساز ہوں، ایمان والوں کا دوست ہوں، اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہوں، اور کافروں کے دوست شیطان ہے، نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ توجہ سے بات سننا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آتا ہے، اور کافر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ نے 3 واقعات سنائے۔ بولو کتنے واقعات ہیں؟ بڑے ہی ایمان افروز۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے سامنے، انہوں نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ بے وقوف کہنے لگا انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ بتاؤ، میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأت بہا من المغرب، تم آج مغرب سے لے آ، اگر سارے کام تو کر سکتا ہے نا، لے آج مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا اور حیران رہ گیا۔ ہمارے ایک پٹھان مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار سارے پنجاب میں اٹھتے ہیں، ہمارے پٹھانوں میں کوئی نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا پٹھانوں میں ایک بندے نے کہا تھا نمرود کی طرح کہ میں ہی سارا کچھ، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ خان صاحب نے پوچھا یہ جانوروں کی موت بھی ہے صرف انسانوں کی؟ انہوں نے کہا انسان جانور سب میرے ہاتھ میں۔ اور اس نے ادھر سے پکڑ گھسیڑا، اس نے کہا میری بھینس کیوں ماری ہے؟ آج چھٹا دینا ہے، میں تو پریشان ہوں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے میری بھینس ماری، شکر تم مل گیا، ماں مگر میری بھینس زندہ کر ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ خدائی سے توبہ کروائی اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا تو کر سکتا ہے پاگل، لے آ سورج کو مغرب سے، لیکن نہ کر سکا، لیکن چونکہ دوستی شیطان کے ساتھ تھی اس لیے ایمان قبول نہ کیا۔ دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا۔ عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں جی، بستی آئی بیت المقدس کی، لوگ مرے پڑے، چھتیں گری پڑی ہیں، مکان برباد ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا موت کے بعد؟ یہ دل میں خیال آیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، وہیں پر اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کتنے سال کے لیے بولو سارے؟ ثم بعث، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور سوال کیا کم لبثتا، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ حضرت نے فرمایا لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، ایک دن کی بات نہیں میرے سونے، 100 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے۔ اچھا یہ کھانا دیکھ، یہ پانی دیکھ جو تو نے لٹکایا تھا، لم یتسنہ، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی باسی نہیں ہوا ہے۔ انبیاء کے اجسام قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کے جسم تو اپنی جگہ پر رہے، رب نے اس کھانے کو بھی باسی نہیں ہونے دیا جس نے نبی کے جسم میں جانا تھا۔ اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ جی، میں سے کچھ کہہ رہا ہوں،
کچھ کہتا ہے میں نے 10واں نہیں جانے ہو ان تنا کر کچھ کہہ نہیں ہے، آواز تو آئی ہے، ویسے نکل گئی گا۔ وہ ہم بچپن میں فنی کلپ دیکھا تھا نا، تو باپ مارتا ہے سیٹیوں کو مارتا ہے بیٹے کو، مار کھا کے نا باپ نہ جا رہا پھر پیچھے سیٹی مارتا ہے نا، انہوں نے کہا کیوں ماری؟ انہوں نے کہا ابو قسمیں ماری نکل گئی منہ، راجا صاحب منہ جو سیٹی نکل جانی ہے نا۔ منظر الى حمارے کا، اور دیکھ اپنی سواری اور اپنے گدے کو، گدے کو دیکھا سواری کو دیکھا تو کیا تھا؟ وہ ہڈیوں کا کچھ نشان، ہڈیاں بھی اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، کچھ نشان سا پڑا تھا، اور میں میرے محبوب اب دیکھ ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ہم کیسے ہڈیوں میں جان ڈالتے ہیں۔ دیکھا آنن فانن ہڈیوں میں جان آئی، اوپر گوشت چڑھا اور گدھا صاحب پھر تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس طرح اللہ زندہ کرے گا۔ ایک سوال پیدا ہوا، یا اللہ میں نے پوچھا تھا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو گدھے کو مار کے ہڈیاں الگ کر دیتا پھر جوڑ دیتا اور کہتا یوں زندہ کروں گا، مجھے 100 سال کیوں موت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے نشانی بناؤ لوگوں کے لیے، ساری کائنات کو یہ بات سمجھائی۔ ارے دیکھو 100 سال میرا بندہ وہاں پہ رہا ہے، لیکن ایک دن یا آدھا دن کہہ رہا ہے، تم کیوں مانگتے ہو کہ جناب ہر قسم کے حالات جانتے ہیں جو قبر میں چلے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، قبر کے اوپر بھی زمین کے اوپر بھی پاک ستھرا وجود بھی لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ہر قسم کے حالات جاننے والا صرف کون ہے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اے اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تیرا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ 4 پرندے پکڑ، ان کو مائل کر، پھر ان کی بوٹیاں بنا کے الگ کر، پھر آواز دے یاتینک سایہ، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جی بس صرف 2-3 رکوع رہ گئے جی، بات ختم کرتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اگر تھک بھی گئے تب بھی یہ بات پوری کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ تو سا جڑا کیس کرنا ہے کر لو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے جی، اور بڑے پیارے انداز میں ہے جی۔ اور میں مثال یوں ہے جیسے ایک بندے نے دانہ کاشت کیا، اس سے پودا نکلا، اس پر 7 سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے، ایک کے بن گئے 700، اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا جی۔ آگے فرمایا کچھ ایسے کام ہیں جن سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ یہ احسان جتلانا۔ ایک آدمی کے ساتھ تعاون کیا، پھر ساری زندگی یاد ہے نا، پھر جس ٹائم تو بیمار ہوئے ریشن دے پیسے کہیں دیتے ہیں نا، وہ ساری زندگی اس کو بیچارے کو احسان جتلا کے وہ کہتا ہے یار نہیں دیے ہوتے تو اچھا تھا۔ تو یہ جو احسان جتلانا ہے اس سے ثواب کیا ہو جاتا ہے بولو؟ نمبر 2 ریاکاری سے ضائع ہو جاتا ہے، تو لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ اور نمبر 3 اذیت دینے سے، صدقہ تو دے دیا، روزانہ اس نے کوئی نہ کوئی پھٹیک پا دی، آج میرا فلانا کم کر، آج میرا فلانا کم کر، اور بھائی تو نے مزدور رکھا ہے یا اس کو اللہ کے نام پہ دیا ہے؟ تو میں ان چیزوں سے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ گھٹیا چیز نہ دو، عمدہ چیز اللہ کے نام پر دو۔ دینے کس کو ہے؟ اللہ کی راہ میں جو لگے ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے جی۔ رات دن خرچ کرو، صبح و شام خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرو۔ بالکل آخر میں سورۃ البقرہ کے اختتام میں آیت مدائنت ہے جی، ادھار والی آیت، بڑا اہم مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے جی۔ ادھار کا معاملہ اگر ہوا، اللہ فرماتے ایک تو وقت مقرر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں جی بعد میں کر لیں گے، ٹائم نہیں رکھتے، یہ غلط ہے۔ بے شک آپ 2 سال ٹائم رکھ لیں، 20 سال رکھ لیں، لیکن ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اس پر تحریر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک مظلوم کو جانتا ہوں، مظلوم ایسا ہے کہ پکا مظلوم ہے لیکن دعا اس کی رب بھی نہیں سنتا۔ حضرت وہ کیسا بندہ کہ مظلوم بھی اللہ بھی نہیں سنتا؟ تو یہ وہ شخص ہے جو ادھار دیتا رہتا ہے، تحریر نہیں کرتا۔ اب لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کر لے سانا یار، کر لے سا، مظلوم تو ہے۔ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، رب کہتا ہے تو نے میرا حکم کون سا مانا؟ میں نے کہا نہیں تھا تحریر کر، تیرے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ اس کی لوگ سنتے ہیں نہ اس کی اللہ سنتا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہے جس نے اللہ کا حکم ٹھکرایا ہے اور اس نے ادھار دیا لوگوں کو، لیکن وقت بھی طے نہیں کیا اور تحریر بھی نہیں کی۔ تو اس لیے بعض حضرات خفا ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے تحریر کیوں کروائی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں خفگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تحریر ہونی چاہیے، کاتب لکھے، جیسے آج کل ہمارا اسٹام والے ہوتے ہیں،
لکھوائے وہ بندہ جس نے ادھار دینا ہے، وہاں بولے وہ بندہ جس نے پیسے دینے ہیں تاکہ کل کوئی گلا نہ رہے۔ اس پر دو گواہ ہو جائیں، دونوں مسلمان ہوں، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، اور اگر معاملہ نقد و نقد کا ہے پھر نہ تحریر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اگر سفر وغیرہ پہ ہو، کاتب نہ ملے تو رہن رکھ دو، کوئی چیز نشانی کے طور پر، یہ میری گھڑی رکھ لو چلو جی، تاکہ کل اس کے بعد کوئی نشانی تو ہو نا، تحریر نہیں، کوئی ثبوت تو ہے نا یار اس نے میرے پاس یہ دیا تھا۔ اور اگر نہ رکھو مجبوری کی وجہ سے، کہیں نہ کاتب ملا نہ رہن کی، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں جائز بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ دھیان کرو کہ آداب وقت پر کرو۔ سورت کے آخر میں فرمایا، دعا سکھائی سورۃ البقرہ کے آخر میں، ربنا، اے ہمارے رب، آمین سب نے کہنا ہے، یہ دعا ہے، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں۔ نسیان اور خطا، آج کل چونکہ روزے چل رہے ہیں نا، ساتھ ایک مسئلہ بھی روزے کا ہو جائے۔ نسیان یہ ہے کہ مجھے روزہ یاد ہی رہا کہ میرا روزہ ہے، میں باہر سے آیا، پانی پڑا تھا، گلاس ڈٹ کے پی لیے دو، پینے کے بعد یاد ہے اوہ میرا تو روزہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ ہے نسیان۔ خطا یہ ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، کلی کر رہا ہوں، منہ گھٹ گھٹ کر رہا ہوں، پی نہیں رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں اور کلی وغیرہ گھٹ گھٹ کر رہا ہوں، وہ پانی اندر چلا گیا، گناہ تو اس پر بھی نہیں ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ میری بے احتیاطی کی وجہ سے، مجھے روزہ یاد تھا نا تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، یہ میں نے چونکہ بے احتیاطی کی ہے، اس بے احتیاطی کی وجہ سے قضا کرنی پڑے گی، اور نسیان کے اندر قضا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اللہ نے سرے سے ہی معاف کر دی ہے، پکڑ دونوں میں نہیں ہے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں، اے ہمارے رب لا تحمل علینا اسرن، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت نہیں، واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، درگزر فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے،